السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شکر کے مضمون کا تذکرہ جتنا جماعت احمدیہ میں ہوتا ہے، یا شکر کے مضمون کا ادراک جتنا جماعت کو ہے، ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور کو نہ ہے اور نہ ہو سکتا، کیونکہ حقیقی شکر وہ ہے جو خدا کا ہو، خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، خدا تعالیٰ کے دین کی ترقی اور غیروں پر اس کا روب پڑنے پر ہو۔ بس آج خالص ہو کر اگر کوئی جماعت اسلام کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، اسلام کی خصوصی تعلیم کو دنیا کے ہر کونے اور ہر طبقے میں پھیلانے کی کوشش میں ہر قسم کی منصوبہ بندی کر کے اس کام کو سر انجام دے رہی ہے، وہ بات دنیا کی کسی بھی اور جماعت، گروہ یا تنظیم میں نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر اگر کوئی کوشش کر بھی رہا ہے تو کامیابی کا 1000واں حصہ بھی جماعت کی کوششوں اور کامیابیوں کے مقابل پر نظر نہیں آئے گا۔ غیر مسلم اگر اسلام کے بارے میں غلط خیالات کو دل سے نکالتے ہیں یا یہ اظہار کرتے ہیں کہ آج ہمارے دل اور دماغ اسلام کے بارے میں غلط تاثرات سے صاف ہو گئے ہیں، تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کی مجالس میں حاضر ہو کر اپنے ذہنوں کو پاک کرتے ہیں، یا صحیح اسلام انہیں جماعت احمدیہ کی مجلسوں سے ہی، پروگراموں سے ہی پتہ لگتا ہے۔ بس اسلام کی تجدید نو کے جس کام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا تھا، وہ آج بھی تقریباً 124 سال گزرنے کے بعد بھی جاری ہے، اور نہ صرف جاری ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور تائیدات کے نظارے بھی ہم دیکھتے ہیں، چاہے یہ تائیدات کے نظارے افریقہ کے جنگلوں اور شہروں میں ہوں،
یا صحراؤں میں ہوں یا دور دراز جزائر میں ہوں، عرب دنیا میں ہوں یا ایشیا میں ہوں، امریکہ اور یورپ کے عوام کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پیغام پہنچا کر ان کو ان کے شبہات دور کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی تائیدات نظر آتی ہیں، یا یورپ اور امریکہ کے ایوانوں میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کا لوہا منوانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی یہ بارش ہمیں کس قدر شکر گزاری کے مضمون کو سمجھنے والا اور شکر ادا کرنے والا بناتی ہے اور بنانی چاہیے۔ دوسرے اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ احمدی یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی دی ہوئی نعمتوں کو زیادہ کروں گا، وہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد اپنی پہچان کروانا نہیں، کوئی ذاتی بڑائی نہیں یا اس کا اظہار نہیں، بلکہ اس مشن کو آگے لے جانا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں کے سامنے پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے، تاکہ یہ دنیا کے سامنے تعلیم پیش کر کے آپ کے آخری رسول ہونے کا ادراک دنیا میں پیدا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کروایا جائے۔ بس جو کام خدا تعالیٰ کے لیے ہوں اور ذاتی بڑائی اور نام و نمود ان میں نہ ہوں، اور پھر اس کے نیک نتائج پر خدا تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہو، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پہلے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بس اس مضمون کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں میں یورپ کے سفر پر تھا، جہاں مختلف پروگرام تھے، جن میں سب سے پہلے تو یورپین پارلیمنٹ کے ایک پروگرام تھا جو ان کے آڈیٹوریم میں تقریباً 200 سے زائد یورپین پارلیمنٹیرین اور مختلف ممالک کے ملکی پارلیمنٹیرین، یعنی 200 کل ملا کے سارے جو مہمان تھے، یا دوسرے سیاستدان، وکلاء اور پڑھے لکھے طبقے پر مشتمل تھے سارے، ان کے ساتھ یہ وہاں پروگرام ہوا تھا۔ اسی طرح کئی نیوز ایجنسیوں کے نمائندوں کے سامنے بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کے حوالے سے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ پریس کانفرنس کی وجہ سے کافی کوریج ہوئی دنیا میں۔ اس تقریب کو آرگنائز کروانے کے لیے یو کے کی جماعت نے بھی اچھا کردار ادا کیا۔ گو اصلی آرگنائزر تو ہمارے یورپین پارلیمنٹیرین دوست ہی تھے۔ بہرحال یہ پروگرام بہت اچھا رہا۔ یو کے جماعت کو شاید اس کی فکر بھی تھی، اس لیے جماعتوں میں یہ لوگ دعا کا اعلان بھی کرواتے رہے، اور احمدیوں کی دعاؤں کی قبولیت کو ہمیشہ کی طرح ہم نے اس پروگرام میں دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا۔ میرے خیال میں تو جو باتیں میں نے کیں وہ عمومی طور پہ ہم ان کو عام سمجھتے ہیں، لیکن اگر سوچا جائے تو اسلام کے حوالے سے
کوئی بات بھی عام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو کامل کیا ہے اس کی ہر بات ہی اہم ہے، اسی لیے شاملین پر ان باتوں کا بڑا اثر بھی ہوا، اس کا انہوں نے کھل کر اظہار بھی کیا۔ اسلام سے متعلق شکوک و شبہات دور ہوئے الحمدللہ۔ اسی طرح جرمنی میں بھی 2 بڑے پروگرام تھے، اس کے بعد میں جرمنی چلا گیا تھا۔ ایک تو ہیمبرگ میں مسجد کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے، جو نئی جگہ خریدی تھی۔ پہلے مسجد تو بنائی ہوئی تھی، اندر بلڈنگ کو کنورٹ کیا تھا، لیکن مینارے وغیرہ نہیں تھے، اب مینار وغیرہ بنائے تھے۔ تو اس تعمیر کے حوالے سے بھی ایک پروگرام ہوا، جو اصل میں تو یہ مہمانوں کو لانے کا ایک بہانہ تھا۔ بہرحال اس میں بھی بڑا اچھا طبقہ شامل ہوا اور بڑا نیک اثر اسلام کی خوبصورت تعلیم کا یہ سب لوگ لے کر گئے۔ اسی طرح وہاں جامعہ احمدیہ جرمنی کی نئی عمارت بھی بنی ہے، جس میں باقاعدہ یہ کیونکہ جامعہ کی بنائی گئی ہے، باقاعدہ کلاس روم بڑے سائز کے، اسمبلی ہال، ہاسٹل، ڈائننگ وغیرہ سارا کچھ ہے اس میں، کچن وغیرہ، بڑا وسیع انتظام ہے اور بڑی خوبصورت عمارت بنائی گئی ہے یہ۔ بہرحال یہاں بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ، پریس، سیاستدان وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ یہاں بھی ان لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیم، ان لوگوں کے سامنے تو نہیں بلکہ طلباء کو جو میں نصیحت کر رہا تھا اسی میں وہ تعلیم آ گئی جس کو ان لوگوں نے سمجھا اور پسند کیا۔ پھر 2 مساجد کا وہاں افتتاح بھی ہوا۔ یہاں بھی لوکل میئر اور پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے شہر کے، اور محبت اور بھائی چارے کا اظہار کرتے رہے۔ ایک جگہ ہمسایوں میں سے جب مسجد ہماری بن رہی تھی، ایک جوڑا، بلکہ مسجد نہیں بن رہی تھی، پہلے شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ افتتاح جب ہوا تو ہمسایوں میں سے ایک جوڑا وہاں آیا ہوا تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تحفہ دیا اور ساتھ ہی کہا کہ ہم اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور مسجد پہ مبارکباد دی۔ وہاں اس وقت فنکشن میں میئر صاحب موجود تھے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اس علاقے میں جب مسجد بن رہی تھی تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا یہی گھر تھا، جو یہ کہتے تھے کہ یہاں مسجد بن گئی تو فتنہ و فساد کا گڑھ بن جائے گا، کیونکہ مسلمان ایسے ہی ہیں۔ لیکن بہرحال کونسل نے بھی، باقی ہمسایوں نے بھی ان کے اس فکر کو رد کر دیا اور مسجد بن گئی۔ اس عرصے میں احمدیوں نے بھی ان سے رابطے کیے اور ان کو صحیح اسلام کا، احمدیت کی تعلیم کے بارے میں بتایا، ان کے رویوں میں تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ اور افتتاح کے موقع پر جب میں نے احمدیوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف مسجد بننے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں احمدی کی توجہ دلائی اور اسلام کی خوبصورت تعلیم بیان کی، تو ان میں ایک اور مزید تبدیلی پیدا ہوئی۔ بڑے ادب اور احترام تھا ان لوگوں میں، جو مخالف تھے ان کے دل پگھلتے دیکھیں۔ تو بہرحال ہم ان مختلف مواقع پر جو فنکشن ہوئے، غیروں کے جو تاثرات ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بعض نے میرے متعلق بھی اظہار کیا ہے، کوشش میں یہی کی ہے کہ جہاں تک میں نکال سکتا ہوں اپنی باتوں کو تو نکال دوں، لیکن بعض جگہ ذکر آ بھی جائے گا۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو باتیں میں نے کیں وہ اسلام کا پیغام ہے،
اگر اثر ہے تو اسلام کے پیغام کا ہے، نہ کہ میری ذات کا۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی میں جو بات میں کہوں گا اس کا اثر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے۔ پہلا ایک تبصرہ ہے، وہاں بشپ ایک آئے ہوئے تھے جو پریس کانفرنس میں بھی آ گئے اور سوال بھی کر دیا انہوں نے، ڈاکٹر ایمن ہاورڈ، جنیوا سوئٹزرلینڈ سے آئے تھے، انٹرفیتھ انٹرنیشنل کے نمائندے ہیں، رفاعی تنظیم فیڈ فیملی کے بانی صدر بھی ہیں۔ یہ ان کو دعوت نامہ دیا گیا تھا اور ایک دن پہلے یہ برف پہ پھسل گئے تھے اور ان کی آنکھ بھی سوج گئی تھی، چوٹ کافی لگی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس فنکشن میں ضرور شامل ہونا ہے اور برسل کے سفر کی اختیار کیا انہوں نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تقریر ہوئی، جو الفاظ تھے ان کا جادو کا سا اثر تھا۔ پھر لکھتے ہیں میرے بارے میں کہ لہجہ دھیما تھا، لیکن منہ سے نکلنے والے الفاظ اپنے اندر غیر معمولی طاقت اور شوقت رکھتے ہیں۔ اس طرح کا جرأت مندانہ انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ وہ الفاظ تھے جو اسلام کی خوبیاں سن رہے تھے وہ۔ پھر سوئٹزرلینڈ سے آئے ہوئے جاپانی بدھزم کے نمائندے جارج کہو میلو، جو راہب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو جو ان کو لے کر آئے تھے کہ آپ نے اس اہم لیکچر میں شامل ہونے کے لیے مجھے دعوت دی، اور اس میں شامل ہونا اور خلیفہ سے ملنا میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے اور میرے قیمتی لمحات ہیں جن کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہاں مجھے دوسرے ممالک کے اہل علم لوگوں سے ملنے کا بھی موقع ملا، جس کے لیے میں مشکور ہوں۔ آنریبل فؤاد حیدر، ممبر بیلجیم نیشنل پارلیمنٹ، نے برملا اس بات کا اظہار کیا، یہ پرانے واقف بھی ہیں ہمارے، بلکہ ایک رات پہلے ان کو میں ملے تھے مجھے، تو میں ان کو کہا تھا کہ اب کافی پرانی واقفیت ہو چکی ہے، اب آپ کو بیعت کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مسلمان ہیں، موراکو وغیرہ سے کہیں سے تعلق ہے ان کا، کافی عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں، یا شاید ان کے والدین یہاں آئے تھے، اور اس وقت یہ اچھے سیاستدان، مجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا جو خطاب تھا کہ یہ خطاب پارلیمنٹ میں صرف میرے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ خلیفہ نے ہمارے سر بلند کر دیے۔ اس سے پہلے ہم جو اسلام کی بات ہمارے سامنے کرتا تھا ہم سر جھکا لیا کرتے تھے، کیونکہ صحیح تعلیم نہیں تھی۔ آج ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم کا پتہ لگا۔ پھر وزارت داخلہ بیلجیم کے نمائندے جوناتھن دی بیئر نے کہا کہ خلیفہ کے خطاب نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ خطاب ہم سب کے لیے انسپائرنگ ہے۔ پھر ممبر آف پارلیمنٹ مسٹر ماس کہتے ہیں کہ خلیفہ نے دنیا کے لیے جو امن کا پیغام دیا ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے، اس کے لیے ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ پھر ایک اور ممبر پارلیمنٹ مسٹر گاڈفرے بلوم نے کہا کہ خلیفہ کے خطاب نے ہمیں روشنی عطا کی ہے، میں اپنے سب ساتھیوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ناروے سے ایک ممبر پارلیمنٹ اور کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کے صوبائی سیکرٹری بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اسی باتوں کا اظہار کیا۔ پھر حکومت فرانس کی جانب سے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے نمائندے مسٹر ایرک بھی شامل ہوئے، انہوں نے خطاب کے تمام اہم پوائنٹس نوٹ کیے اور کہا کہ خطاب میں فرانس کے لیے بہت رہنمائی ہے، میں واپس جا کر اپنی منسٹری میں رپورٹ کروں گا۔ فرانس ایسا ملک ہے یورپ میں جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔
اور یہ صحیح تعلیم جب ان کے سامنے پیش کی گئی تو بہرحال وہ متاثر ہوئے۔ پھر روسیو لوپیز صاحبہ جو کہ اسپین کی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں، اسپین سے اس تقریب میں شرکت کے لیے آئی تھیں اور تولیدو سے صوبے کی ہیں، تولیتلا، کہتی ہیں کہ اس تقریب نے دوستی اور بھائی چارے کے اثرات چھوڑے ہیں۔ برسلز کے اس پروگرام نے ایک متحرک جماعت کا علم دیا جو مسلسل تعمیری کاموں میں مصروف ہے۔ مرزا مسرور احمد کی قیادت میں محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں جیسے موٹو کے تحت مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے احمدی باہم مل جل گئے۔ دنیا جو اپنے نشے میں دھت چلی جا رہی ہے اور جہاں امن اور محبت کا پیغام انتہائی اہم ہے، ایسی دنیا میں آپ لوگوں کے بارے میں جاننا ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو کہتی ہیں میں آپ کے تصورات کی کامل تائید کرتی ہوں، عالمی انسانی حقوق کی بحالی اور دنیا میں امن کے قیام کی تمام باتوں سے اتفاق کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ مذہب کی بنیاد پر مظالم کی مذمت کرتی رہوں گی۔ پھر اسپین سے ہی جوس ماریا الونسو اور میڈرڈ میں پاپولر پارٹی کی نمائندہ رکن اسمبلی ہیں، ان کا تعلق کنٹابریا اسپین سے ہے۔ کہتی ہیں باقی تمام احمدیوں سے مل کر بھی، پہلے تو مجھے ملنے کے بعد تاثرات کا اظہار کیا ہے، پھر کہتی ہیں کہ باقی تمام احمدیوں سے مل کر بھی میرے وہی جذبات ہیں جو کہ خلیفہ سے مل کر تھے۔ یہ تمام جماعت بہت مہمان نواز اور پرامن ہے، اور خلیفہ کے مطابق مذاہب کا مقصد بنی نوع انسان کے مابین مصائب بڑھانا نہیں بلکہ محبت بڑھانا ہے۔ سینٹیاگو کٹالا صاحبہ جو کہ کوئنسا یا کوئنکا یونیورسٹی میں لاء پروفیسر ہیں، بہت سی صاحبہ نہیں، بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں جن میں اسلام ان ویلنشیا اور اسلامک جورسپروڈنس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے الفاظ خلیفہ تک پہنچائیں اور ان لوگوں تک وہ امام بھی جن سے عشائیہ پر ملاقات ہوئی اور وہ اسپینش احباب بھی جو ہمارے ساتھ موجود تھے، انہیں میری طرف سے شکریہ کے جذبات پہنچائیں۔ میں آپ سب سے مل کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں خدا ہمیں مزید ملنے کے مواقع فراہم کرے گا۔ پھر کہتے ہیں خدا آپ پر بہت مہربان ہے اور میں بھی خدا کے نام پر آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ کو خدا دولت اور امن عطا کرے۔ کہتے ہیں میں مذہبی شخص ہوں اور بعض روحانی تجربات رکھتا ہوں۔ ایک عرصے سے میں نے ایسا مذہبی ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ روحانی شخص وہ ہوتا ہے جو سیدھی راہ پر ہو، وہ خدا کے ساتھ ہو اور خدا اس کے ساتھ ہو۔ پھر اسپین سے ایک وکیل عورت تھیں، وہ شامل ہوئیں۔ جب واپس جا کر جو میں پیغام بھیجا یہ ہے کہ اسپین سے آنے والے ایک احمدی دوست قمر صاحب نے کہا تھا، ان کے ساتھ آئی تھیں، کہ یہ دن بے مثال ہوں گے، اور یقیناً وہ غلط نہ تھے۔ مجھے امید ہے کہ خدا نے چاہا تو ان دنوں میں جو آپ کی جماعت نے کام کیے ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گے۔ اب اسپین بھی ایسا ملک ہے جہاں ایک زمانے میں تو اسلام تھا اور اب اتنی شدید دشمنی ہے، نفرت ہے اسلام کے لیے، کسی کو انتہا نہیں، بعض علاقوں میں تو بہت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ پھر مالٹا سے مکرم ملک، مالٹا کا نام ہے، پروفیسر آرنلڈ کسولا صاحب بھی اس تقریب میں شامل ہوئے۔ یونیورسٹی آف مالٹا میں بطور پروفیسر کام کر رہے ہیں، مالٹی لٹریچر پڑھاتے ہیں، 30 سے زائد کتابوں کی تصنیف کے مصنف ہیں۔ یہ مالٹا کی تیسری سیاسی جماعت مالٹا گرین پارٹی کے کو فاؤنڈر ہیں، کئی سال تک گرین پارٹی کے سربراہ رہے۔ ان کو اٹالین پارلیمنٹ میں ممبر آف پارلیمنٹ رہنے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ان کو اپنا تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کانفرنس کا انتظام نہایت اعلیٰ تھا، کہیں کسی قسم کی کمی نظر نہیں آئی۔ جماعت احمدیہ کا عالمی بھائی چارے کا تصور اور موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں ایک نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے جو تمام انسانیت کو اکٹھا کر دیتا ہے
اور ہر قسم کے نسلی اور مذہبی تفریق کو الگ کر کے انسان کو یکجا کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ خلیفہ کی تقریر عالمی امن کے قیام کی جدوجہد کی واضح عکاسی ہے۔ در حقیقت جماعت احمدیہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو امن اور رواداری کی تلاش میں ہیں مذاکرات کا ایک اہم پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے، یہاں تک کہ سیاسی سطح پر بھی وہ اس معاملے کو خوب اچھی طرح سے پیش کر رہی ہے۔ پھر دوسرے مہمان جو مالٹا سے آئے ہوئے تھے، ایوان بارتولو صاحب، ان کا تعلق میڈیا سے ہے، 2 پروگراموں کے پروڈیوسر بھی ہیں وہ ٹی وی کے۔ ان کو تعارف جماعت سے اس طرح ہوا تھا کہ جو لیفلیٹ اسکیم شروع کی گئی ہے، جب وہاں لیفلیٹ تقسیم کیے گئے، جب ان کو ملا تو اس سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے خود جماعت سے رابطہ کیا اور پھر یہ تعلقات بڑھتے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ امن کے قیام کے لیے آپ کی گراں قدر خدمات کے بڑے اچھا نہیں ان کو ہی لکھ رہے ہیں کہ گراں قدر خدمات ہیں جس کا میں بڑا مداح ہوں، اور پھر کہتے ہیں میرے بارے میں کہ جو کچھ ان کے متعلق پڑھا تھا اس سے کہیں زیادہ ان کو پایا۔ آپ کا پیغام دائمی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا پیغام صحیح لوگوں تک پہنچا ہے۔ آپ کی کوششوں امن اور عالمی بھائی چارے کے لیے آپ کے مشن اور جدوجہد سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اور پھر انہوں نے لکھا، اپنے واقعہ سنایا ہے اپنے ایک ساتھی کا جو وہیں بیلجیم میں برسل میں ان کو ملی تھی، جب اس کو بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں ایک پروگرام ہے، تو اس نے کہا کہ یورپین پارلیمنٹ کے عموماً پروگرام اتنے آرگنائز نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ جماعت احمدیہ کا پروگرام ہے۔ اس پہ وہ عورت کہنے لگی ہاں ان کو میں جانتی ہوں، ان کے پروگرام ہمیشہ بڑے آرگنائز ہوتے ہیں۔ پھر مسٹر کرسچین میرے جو چرچ آف سائنٹالوجی یورپ کی ممبر ہیں اپنے خیال میں کہا کہ ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ خلیفہ نے اپنے خطاب میں ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سب مل کر امن کے لیے کام کریں اور آپس کی نفرتوں کو دور کریں۔ ان کا پیغام حکمت سے پر تھا اور اب عالم انسانیت کے بہتر مستقبل کی ضمانت اسی پیغام پر عمل کرنے میں ہے۔ پھر فرانس کے ایک علاقے مونٹ لی جولی کی نائب میئر بھی اس پروگرام میں شامل ہوئیں، کہنے لگی کہ یہ خطاب مجھے بہت پسند آیا۔ انہوں نے ایک بڑا عظیم خطاب کیا اور ساری باتیں صاف صاف بیان کر دیں۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر فرانس کے مسٹر مارکو ٹلایانی بھی اس تقریب میں شامل ہوئے، کہتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ خلیفہ کی سربراہی میں یورپین پارلیمنٹ میں ہونے والے اجلاس میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ میرے لیے بہت عزت اور برکت کا باعث تھا کہ میں ایک حقیقی امن والے انسانی حقوق کے لیڈر اور مذہبی آزادی کے ایک حقیقی علمبردار کی موجودگی میں وہاں موجود تھا۔ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو امن اور باہمی تعلقات کا ایک عظیم لیڈر ہے۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ سب سے طاقتور اور امن کی ضمانت دینے والا ہے۔ اس نعرے نے مجھے بہت متاثر کیا۔ تمام شامل ہونے والوں کو بہت عزت ملی۔ لوگ اتنی تعداد میں تھے کہ باہر بھی کھڑے تھے۔ پھر نونسپیٹ کے سابق میئر کے تاثرات یہ ہیں کہ پہلی تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے بلانے پر، پھر یہ کہ میں بہت متاثر ہوا اس پروگرام سے۔ یہ دونوں کے تاثرات میاں بیوی دونوں آئے ہوئے تھے۔ اس قسم کی تقریب منعقد کرنا آج کل دنیا میں ہونے والے ظلم اور شدت پسندی کا بہترین جواب تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ موضوع یورپین پارلیمنٹ کے سیاسی ایجنڈے کا بھی حصہ ہے، یعنی امن، اور امید ہے کہ اس پہلو کو آئندہ بھی توجہ ملتی رہے گی۔ بہرحال اس تقریب کی وجہ سے اس تقریب میں شاملین، سامعین اور قارئین کا حوصلہ بلند ہوا۔ مسٹر چارلز ٹینک ایم ای پی نے کہا کہ
احمدیہ مسلم کمیونٹی عالمی سطح پر امن کا پیغام پھیلا رہی ہے اور شدت پسندی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ یہاں آنے سے قبل ایک کامیاب پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ اس فنکشن سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے ایک پریس کانفرنس بھی تھی۔ وہاں پر جس انداز سے سوال و جواب ہوئے اس سے میں ذاتی طور پر بہت متاثر ہوا ہوں۔ مسلمانوں کے رہنما سے اس قسم کے پیغام کی دنیا کو ضرورت ہے۔ یہ امن کا پیغام دراصل ہمارے اپنے دلوں کی آواز ہے، جن کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ دیگر مذاہب سے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احمدیہ مسلم جماعت روز بروز ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کی ہر بر اعظم میں شاخیں ہیں۔ اس احمدیہ کمیونٹی کی تعلیمات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کمیونٹی کے بنیادی پیغام کو یورپ میں پھیلائیں، جو کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں پر مشتمل ہے۔ یہ امن کا پیغام ہے، اور یہ امن صرف مسلمانوں کے بیچ نہیں بلکہ دنیا میں موجود تمام مذاہب کے درمیان امن کا پیغام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آج کل جماعت احمدیہ دنیا کے لیے امن اور برداشت کی ایک اعلیٰ مثال ہے، جبکہ دوسری طرف مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی امن اور انسانی حقوق دونوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی پھر عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خود اس انتہا پسندی کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ جماعت احمدیہ اس وقت اس انتہا پسندی کا جواب دے رہی ہے۔ پھر انہوں نے خطاب پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ایڈریس جو تھا، کہ آپ کے متاثر کن اور وسیع المعانی خطاب پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے خطاب میں مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا۔ آپ نے امن اور برداشت کے متعلق اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی ذکر کیا کہ ترقی یافتہ ممالک کو غریب اقوام اور پسماندہ ممالک کی مدد کرنی چاہیے۔ نیز ان ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا جو کہ مغرب اور بالخصوص یورپی یونین کے ممالک پر عائد ہوتی ہیں، اور جو کہ انہیں فکر کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور مجھے اس بات پر بھی حیرانی ہے کہ آپ نے نڈر ہو کر اور جرأتمندانہ طور پر امیگریشن کے حوالے سے پیش آنے والے مسائل کا اپنے خطاب میں ذکر کیا ہے۔ بطور ایک سیاستدان ہونے کے میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی رکھنا، ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کرنا آج کا اہم ترین پیغام تھا، جس کو ساتھ لے کر ہمیں یہاں سے رخصت ہونا چاہیے۔ اسٹونیا سے تعلق رکھنے والے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ مسٹر ٹونک کیلام اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت شدت پسندی اور ظلم کو اکثر رد کرتی ہے، جو کہ آج کل کی دنیا میں دن بدن پھیل رہی ہے۔ مختلف مذاہب اور عقائد کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کا نمونہ نہ صرف نظریاتی اعتبار سے بلکہ عملی طور پر بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ ہم اس پیغام کو پھیلانے پر زور دیں۔ مجھے خوشی ہے کہ یورپین پارلیمنٹیرینز بھی اس پیغام کا حصہ بن رہے ہیں۔ پھر کلاؤڈ موریا ایم ای پی نے کہا، ممبر یورپین پارلیمنٹ، کہ بالعموماً یورپین پارلیمنٹ کی ہونے والی میٹنگز میں حاضرین کی اتنی تعداد نہیں ہوتی جتنی آج یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل دنیا کے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں احمدیہ جماعت کے امن اور آشتی کے نظریات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کرنے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ نظریات صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ آج کل کے دور میں ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کہ ان کا یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ احمدیہ جماعت کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے امن اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کے متعلق نظریات اور پیغام کو
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر انسانیت کی خدمت کرنا بھی اس جماعت کا خاصہ ہے۔ ان سب باتوں کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں جو مختلف پریس والے آئے ہوئے تھے، اس میں BBC نیوز، فیتھ میٹرز، اسپینش میڈیا، ایکوی یوروپا، پھر تیسرے مالٹا کا فیوریٹ چینل تھا، جیو ٹی وی اور ڈیلی جنگ کے تھے نمائندے، پیرس کے لیے میگزین کے نمائندے تھے، المنار ریڈیو بیلجیم تھا، ترکش میڈیا اب خبر تھا، فرینچ ایکیڈیمک ریسرچر، اونر آف جسٹس فرسٹ آف دا ورلڈ، پوکر نیوز UK، پکار، اچھا اسی طرح ایسوسیٹڈ پریس پاکستان، اور اس کے علاوہ یورپین پارلیمنٹ کے آفیشیل فوٹوگرافر، بیلجیم کے ٹی وی اور ریڈیو کے نمائندگان اور بعض دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے میڈیا کے نمائندے بھی وہاں موجود تھے۔ CNN نے بھی ایک حصے کا دے کے حوالہ اپنی ویب سائٹ پہ، اس کے بعد اس کو وہاں نیچے لکھا تھا، اوپر کے اوپر لکھا تھا کوٹ آف دا ڈے، اس کو پسند آیا تھا حوالہ، جس میں ایک ہونے کا ذکر تھا۔ جرمنی کے نیشنل ممبر آف پارلیمنٹ اپنا تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خطاب انتہائی متاثر کن تھا، اس نے ہم پر گہرا اثر کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے ہیمبرگ میں کہا تھا انہوں نے، لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرا متعلق کہتے ہیں جس طرح انہوں نے برٹش پارلیمنٹ اور امریکہ کیپٹل ہل میں خطاب کیے ہیں، اسی طرح اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ خلیفہ کا برلن میں جرمن پارلیمنٹ سے ہی خطاب ہو۔ ہیکن ٹیمرل ممبر صوبائی اسمبلی ہیمبرگ نے کہا، جو میں نے وہاں اس دن بتایا تھا ان کو باتیں، کہ جو ہماری رہنمائی کی ہے آج، اس رہنمائی کی پوری اسلامی دنیا کو ضرورت ہے۔ پھر ہیمبرگ کی میں ہی اب ایک ذکر چل رہا ہے یورپین پارلیمنٹ سے آگے، ہیمبرگ کا فنکشن اگلے دن ہی تھا، وہ منگل کو یورپین پارلیمنٹ میں تھا، بدھ کو ہیمبرگ میں۔ انٹیگریشن آفیسر اپنے کہتے ہیں اظہار کرتے ہوئے اس کسی احمدی دوست کو کہ آپ کے خلیفہ نے اسلام کی تعلیم کو انتہائی عمدہ اور خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، جس سے بعض غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ مجھے اس پروگرام میں شامل ہو کر بہت خوشی ہوئی ہے اور اسلام کی اصل تعلیم کا پتہ چلا ہے۔ اب ہم جماعت کے نمائندگان کو اپنے پروگراموں میں بلائیں گے تاکہ آپ لوگ وہاں آ کر اسلام کی تعلیم پیش کریں۔ ہیمبرگ کے علاقہ ہاربرگ کی کونسل کے ایک نمائندہ نے کہا کہ وہ جس طرح وہ الفاظ کی ادائیگی کر رہے تھے جو دلوں میں اتر رہے تھے، ایسا تو ہمارے مذہب کا کوئی بھی نمائندہ نہیں کر سکتا۔ پھر کہا، خلیفہ نے جس طرح خاص طور پر اسلام کا تصور پیش کیا ہے، اسلام کی حسین تعلیم پیش کی ہے کہ جس ملک میں رہتے ہوئے اسے محبت کرنی چاہیے، یہ میرے لیے اسلام کی ایک نئی تصویر ہے۔ ایک خاتون نے کہا، یہ تو ذاتی تاثر ہے میرے بارے میں۔ پھر انٹیگریشن کے حکومتی ادارے سے تعلق رکھنے والے 2 آفیسر خاتون آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے ڈر اور خوف دور ہو گئے ہیں۔ خلیفہ نے اپنی تقریر کے اندر ہمارے سارے خوف دور کر دیے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے ہی خیالات رکھنے چاہیے۔ اسلام کی تعلیم تو بہت پرامن ہے، جو خوف سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہا تھا وہ دور ہو گیا ہے۔ ہیمبرگ کے ایک علاقے میں حکومتی وفاقی دفاتر کے ہیڈ اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا محسوس کیا جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ساری مکھیاں اپنی ملکہ کے گرد گھومتی ہیں اور اس کے لیے اپنی جان دیتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی ساری جماعت اپنے خلیفہ کے گرد کام کرتی ہے اور خلیفہ پر اپنی جان دیتی ہے اور کامل اطاعت کرتی ہے۔ یہ نظارے بھی غیروں کو نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح لکھا کہ آپ کے خلیفہ کی بھی صورتحال شہد کی ملکہ کی طرح ہے۔ جماعت کس طرح اپنے خلیفہ کا احترام کرتی ہے، اور انہوں نے ذکر کیا۔ وہاں کچھ پریس کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، جن کا پہلے خطاب سے پہلے کوئی پروگرام تو نہیں تھا، صرف امیر صاحب کا انٹرویو لینا تھا انہوں نے جرمنی کے۔
لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ان سے بھی ہم نے انٹرویو لینا ہے، سوال جواب کرنے ہیں. جو مجھے انہوں نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بعد میں کر لیں فنکشن کے. اس فنکشن کے بعد جب میں نے کہا کہاں ہیں بلاؤ ان کو، تو کہتے ہوئے انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اب جو کچھ ہم نے سوال کرنے تھے، جو شبہات اور تحفظات ہمارے ذہن میں تھے، وہ تو اس ایڈریس سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے مزید ضرورت نہیں ہے اب اس کی. تو اسلام کے بارے میں جو حضور تعلیم پتہ جب لگتی ہے ان کو، تو پھر ان کے آنکھیں کھلتی ہیں کہ کیا چیز ہے اسلام. اسلامک کمیونٹی بورڈ کی ایک خاتون ممبر بھی آئی ہوئی تھی، یہ میرا خیال غالباً عرب ہیں. یہ یونیورسٹی میں اسلام ریسرچ پر کام کرتی ہیں. جماعت کے بارے میں پہلے کافی مخالف تھیں اور احمدیوں کے خلاف باتیں بھی کرتی تھیں. پھر کچھ عرصے سے ان کا رویہ تبدیل ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک مصری پروفیسر بھی ہیں وہاں یونیورسٹی میں، وہ کافی جماعت سے قریب ہیں، ان کی وجہ سے بھی تبدیل ہوا ہو. بہرحال کہنے لگیں کہ ہمارے سارے خدشات دور ہو گئے ہیں، آپ کے خلیفہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں، ذہین انسان ہیں. کہنے لگی کہ میں نے خلیفہ کو چلتے ہوئے دیکھا، بولتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں سوچا کرتی تھی کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا لیڈر ہو، آج میں نے وہ لیڈر اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے. بس یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت کی برکت. ان سب خیالات کے باوجود جو کچھ دیکھا ہے انہوں نے، وہیں سوئی ان کی وہیں اڑی رہے گی، قبول نہیں کریں گے. ہیمبرگ شہر کے پریزیڈنٹ آف پولیس اس پروگرام میں شامل ہوئے. وہ صوبے کا ہی پورا انچارج ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو خطاب میں اسلام کی امن کی تعلیم بیان کی ہے، اگر اس پر عمل ہم سب عمل کرنے والے ہوں تو پھر ہم پولیس والوں کی ضرورت ہی نہ رہے. اس ہیمبرگ کے جو پروگرام تھا، اس کو بھی بڑی وسیع کوریج ملی ہے. ہیمبرگ ایبن بلاٹ اخبار ہے جس کو پڑھنے والے 5,57,000 ہیں، اس نے اس خبر کو دیا. پھر ایک اور اخبار بیلٹ ہے جس کو پڑھنے والے 7,31,000 افراد ہیں. پھر ایک اخبار ہے جس کی 1 لاکھ سرکولیشن ہے، ویلٹ کمپیکٹ. پھر اخبار NDR ایکچوئل جس کو 4 لاکھ اس کی سرکولیشن ہے، لوگ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح مختلف اخباروں نے اپنے اظہار کیا وہاں مسجد پہ، ہیمبرگ کی مسجد کے اس رینوویشن کے افتتاح کا اور اس ایڈریس کا. صوبہ حسن کے جو پارلیمنٹ ہے، اس کے اپوزیشن لیڈر نے بھی وہاں بلایا تھا پارلیمنٹ میں ملاقات کے لیے. تو وہ کہنے لگا کہ ہم اسلامی دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر عرب ممالک میں، اس کو آپ نے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ہمارے ہاں اس کی بڑی بحث چل رہی ہے. تو انہی لوگوں سے مدد بھی وہاں جاتی ہے اور یہی لوگ وہاں ذمہ دار بھی ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جو عرب دنیا کی صورت حال ہے، یہ کوئی راتوں رات پیدا نہیں ہو گئی. عرب دنیا کی یہی لیڈرشپ تھی جو آج سے 10-20 سال پہلے بھی تھی، انہی خیالات کی حامل تھی. اس وقت بڑی طاقتوں نے اس طرح توجہ نہیں دی کیونکہ اپنے ترجیحات و مفادات تھے، اور نہ ہی وہاں کے لوکل عوام کی توجہ پیدا ہوئی کیونکہ ان کو بھی بھڑکانے والے باہر کے لوگ ہیں. یہی لیڈرشپ تھی جو پہلے بھی کرپٹ تھی یا اپنے عوام کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی تھی. لیکن مغربی طاقتوں نے یا ان ایجنسیز نے جو ان ملکوں کو ایڈ دیتی تھیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک بڑی طاقتوں نے لیڈرشپ کو اپنے زیر اثر رکھا، لیڈرشپ نے ان کی بات مانی، اس وقت تو وہاں کوئی ایسی فساد نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی. لیکن جب وہ لیڈرشپ ان کے قابل نہیں رہی تو انہوں نے وہاں ایک انقلاب لانے کی کوشش کی. تو مغربی حکومتیں اگر چاہتی ہیں، کہ میں نے ان کو کہا کہ مغربی حکومتیں چاہتی ہیں
کہ ان ممالک میں امن ہو تو پھر وہاں خالص جمہوریت بھی لے کے آئیں، کیونکہ آپ لوگ جمہوریت کے ہی زیادہ شور میں چاہتے ہیں نا کہ جمہوریت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ کسی خاص شخص کو پسند کر کے ایک لمبا عرصہ اس کی سپورٹ کرتے رہیں اور پھر جب وہ ہاتھ سے بڑھ جائے، ڈکٹیٹر بن جائے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہ ڈکٹیٹر بنانے والے بھی آپ لوگ ہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ترقی کے جس معیار تک وہ ملک پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر اس کو جب پسند نہیں رہتا تو پھر اس کو اتنا برا حال کرتے ہیں کہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن ملکوں میں فساد ہیں وہاں حقیقی طور پر ان کی مدد بھی کی جائے، اور جمہوریت اگر آپ نے قائم کرنی ہے تو کریں۔ پھر اور بھی باتیں ہوتی رہیں، بہرحال ایک ان کو یہ کہنے کا موقع ملا۔ جامعہ احمدیہ کا افتتاح بھی وہاں ہوا۔ ورنر آمنڈ ریڈ اسٹیٹ کے امیر ہیں، جہاں جس علاقے میں جامعہ، جس شہر میں، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے جو تقریر کی وہ کوئی لکھی ہوئی تقریر نہ تھی، بلکہ ان کے دلی خیالات تھے۔ ان کا طلباء کو یہ کہنا کہ وہ تعلیم پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کے سامنے عملی نمونہ رکھیں بہت ضروری اور مثبت بات ہے۔ ایک مذہبی تنظیم کے سربراہ ہونے کے باوجود بہت پریکٹیکل انسان ہیں۔ یہ باوجود سے پتہ نہیں کیا مراد ہے ان کے خیال میں شاید مذہبی رہنما پریکٹیکل نہیں ہوتے یا عملی طور پر کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ بہرحال وولف والتھر صاحب جرمن اسلام کانفرنس کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ خلیفہ کی ہدایات، وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے جامعہ کے افتتاح پہ، کہ خلیفہ کی ہدایات بہت اہم اور ضروری تھیں۔ ان کی طلباء کو ایک ہدایت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ طلباء عمومی آبادی سے مختلف نظر آنے والے اور الگ لباس میں ہوں گے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دوستانہ رویہ رکھیں اور کھلے دل سے ملنے والے ہوں۔ اس سے خوف کم کرنے اور تعصبات سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بولنے اور معلومات کے تبادلے سے ہی ایسا ممکن ہے۔ اس لیے خلیفہ کی اس بارے میں ہدایات بہت اہم ہیں۔ ایک جرنلسٹ ہانک کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں تقریب بہت باوقار تھی اور دوستانہ ماحول میں ہوئی۔ آپ کے عالمی سربراہ کی تقریر میرے نزدیک بہت پرمغز اور مناسب تھی۔ ان کی زندگی بخش الفاظ، جو کہ بنیادی اخلاقیات تک محدود نہیں تھے، مجھ پر گہرا اثر چھوڑ گئے، یا صرف بنیادی اخلاقیات پر محدود نہیں تھے، مجھ پر گہرا اثر چھوڑ گئے، کیونکہ انہوں نے ٹھوس طریق پر طلباء کے مقامی آبادی کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا۔ جامعہ احمدیہ کے افتتاح کو بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں کافی کوریج ملی ہے۔ 10 سے زائد خبریں آ چکی ہیں، جن میں صوبائی ٹی وی، ریڈیو وغیرہ شامل ہیں۔ جامعہ کی تصویر بھی آئی ہے۔ اخبارات نے لکھا کہ مرزا مسرور احمد نے طلباء سے خطاب کیا۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اسلام کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اسلام کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنے آپ کو پرکھیں، تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کریں اور بنی نوع انسان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ احمدیہ جماعت کی اہم شرط یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی اور امن پھیلایا جائے۔ ایک اخبار نے لکھا کہ اسلامی جماعت احمدیہ مستقبل میں ریڈ اسٹیٹ میں امام تیار کرے گی، اور پھر سارا نقشہ کھینچا کہ کیا کیا کچھ وہاں موجود ہے۔ ان کے سربراہ مرزا مسرور احمد نے مستقبل کے اماموں کو مخاطب کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ ریڈ اسٹیٹ اور ہیسن میں لوگوں میں اسلام کا خوف ختم کرنا ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب اور معاشروں کے خلاف جنگ نہیں کر رہا۔ اس طرح مختلف اخباروں کے تبصرے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بات کے جو پروگرام ہوئے دور رس نتائج پیدا فرمائے، اور ہمارا ہر قدم ترقی پر قدم ہو، ہمیں شکر گزاری اور تقویٰ میں بڑھاتا چلا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہی ہے۔ مسلمان پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے۔ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی تقویٰ اور طہارت کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں
کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تقوی کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے اور خدا تعالیٰ متقیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا ضروری ہے کہ انسان تقوی کو ہاتھ سے نہ دے اور تقوی کی راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے، کیونکہ متقی کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اس کا رعب مخالفوں کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تقوی پر چلتے ہوئے اپنے فضلوں سے نوازتا رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر